شہزادی لائرا کو ایک ایسا آئینہ ملا جو دکھاتا تھا کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہر نظر آئینے میں اسے معمولی دکھاتی۔ لائرا اداس ہو جاتی۔ پھر ایک رات ستاروں سے بنا ہرن اس کے پاس آیا اور ایسی جگہ لے گیا جہاں اس نے اپنی حقیقی طاقت دیکھی۔ آپ کی اصل حکمت دوسروں کی نظر میں نہیں اپنے اندر ہوتی ہے۔ یہ کہانی مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ٹینس امیجینیشن کو ابھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ہر جادوئی کہانی کا فوراً پتہ چل سکے۔ اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ دور ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر چاندنی محل واقع تھا۔ اس محل میں 3 شہزادیاں رہتی تھیں۔ سب سے چھوٹی شہزادی کا نام لائرا تھا۔ لائرا کی 2 بڑی بہنیں بہت مشہور تھیں۔ بڑی شہزادی کے ہاتھ سے چمکتی ہوئی روشنی کے گولے نکلتے تھے جو رات کے وقت محل کو منور کرتے تھے، اور دوسری شہزادی کا رقص اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے پھولوں کی دھاریاں اگاتی تھیں۔ مگر لائرا ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ چپکے سے محل کی لائبریری میں بیٹھ کر ستاروں کے نقشے بناتی یا پھر باغ میں جا کر مرجھائے ہوئے پھولوں کی دیکھ بھال کرتی۔ محل کے نوابزادے کہتے لائرا بہت پیاری ہے مگر اس میں اس کی بہنوں جیسی چمک نہیں ہے۔ ایک دن لائرا محل کے ایک فراموش شدہ ونگ میں گم ہو گئی۔ وہاں ایک لمبے کمرے کے آخر میں ایک بڑا سیاہ فریم والا آئینہ چھپا ہوا تھا۔ فریم پر لکھا تھا سرگوشیوں کا آئینہ۔ تجسس میں آ کر لائرا نے اس میں جھانکا۔ آئینے کی سطح پہلے دھندلی پھر صاف ہو گئی۔ اس میں اس کی بہنوں کی تصویریں ابھرنے لگیں اور ہر تصویر کے ساتھ ایک سرگوشی آتی۔ دیکھو تمہاری بہن کتنی طاقتور ہے، تم تو نہیں ہو۔ دیکھو تمہاری بہن کتنی خوبصورت ہے، تم تو نہیں ہو۔ آخر میں آئینے نے لائرا کو اس کا اداس چہرہ دکھایا اور ایک زہریلی سرگوشی آئی۔ تم عام ہو، تم میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس دن کے بعد سے لائرا تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنے ستاروں کے چارٹ اور باغبانی کے اوزار ایک طرف رکھ دیے۔ اس نے اپنی بڑی بہن کی طرح روشنی کے جادو سیکھنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ سے صرف مدھم چنگاریاں ہی نکلتی۔ اس نے رقص سیکھنے کی کوشش کی مگر ہر بار وہ گر جاتی۔ ہر ناکامی کے بعد وہ چپکے سے اس فراموش شدہ کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھتی اور ہر بار آئینہ اسے وہی تصویریں اور وہی سرگوشیاں سناتا۔ لائرا دن بدن اداس، پتلی اور بے رونق ہوتی گئی۔ محل کے باغ کے وہ پھول جو وہ سنبھالتی تھی مرجھانے لگے۔ ایک رات جب لائرا اپنی بالکنی میں بیٹھی ستاروں کو دیکھ رہی تھی، ایک نرم سفید روشنی چمکی اور ایک ستاروں سے بنا ہوا ہرن جس کی کھال پر جگمگاتے تارے تھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہزادی، ہرن نے اسے آواز دی جیسے ہلکی سی جھنکار ہو۔ تم اپنی روشنی ایک ایسے شیشے میں ڈھونڈ رہی ہو جو صرف دوسروں کی روشنی چراتا ہے۔ تمہاری اپنی روشنی کبھی چرا کر نہیں دکھائی جا سکتی۔ لائرا نے اداس آواز میں کہا، مگر میں کروں تو کیا کروں؟ میرے اندر کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ ہرن نے اپنا سر ہلایا۔ آؤ۔ ہرن لائرا کو محل کے شاہی باغ میں لے گیا جہاں رات کے وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے فوارے کے پاس رکا جس کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ یہ آئینہ نہیں، ہرن نے کہا، یہ ایک سچا پانی ہے، اس میں دیکھو۔ لائرا نے جھک کر دیکھا۔ پہلے اسے صرف اپنا تھکا ہوا اداس چہرہ دکھائی دیا مگر پھر پانی میں حرکت پیدا ہوئی، تصویریں بننے لگیں، لیکن یہ وہ تصویریں تو نہیں تھیں جو آئینہ دکھاتا تھا۔ پہلی تصویر میں لائرا نے ایک مرتے ہوئے سونے کے گلاب کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی جڑوں کو نرمی سے چھو رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گلاب پھر سے کھل اٹھا۔ دوسری تصویر میں اس نے دیکھا ایک زخمی چڑیا کا بچہ ڈرا ہوا ہے۔ لائرا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے بولتی ہے اور آخرکار چڑیا کا بچہ اس کے کندھے پر آ بیٹھتا ہے۔ تیسری تصویر میں پانی نے دکھایا لائرا اپنی لائبریری میں بیٹھی ہے۔ اس کے سامنے ایک پیچیدہ ستاروں کا نقشہ ہے جسے اس نے خود بنایا ہے۔ نقشہ اتنا درست ہے کہ راہگیر اس کی مدد سے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ لائرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ اداسی کے نہیں، خوشی کے آنسو تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا سرگوشیوں کا آئینہ اسے صرف وہ دکھاتا تھا جو اس میں نہیں تھا، مگر یہ فوارے کا سچا پانی اسے وہ سب دکھا رہا تھا جو اس میں تھا۔ اس کی مہربانی، اس کا صبر اور اس کی دانش مندی۔
لائرا نے ہرن کی طرف دیکھا اور ایک اصلی چمکدار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ محل واپس آئی، مگر اب وہ اپنی بہنوں کی نقل نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے لائبریری میں جا کر نئے نقشے بنانے لگی۔ وہ باغ میں گئی اور اپنے پھولوں کو پھر سے زندہ کیا، اور جب محل میں کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی اداس ہوتا تو سب جانتے تھے کہ شہزادی لائرا کے پاس جانا ہے، کیونکہ اس کے پاس چمکنے والے جادو کے گولے نہیں، بلکہ وہ سمجھ بوجھ، نرمی اور سچی باتوں کا جادو کرتی ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اپنی اصلی قیمت دوسروں کے آئینے میں نہیں بلکہ اپنے دل کے پانی میں ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنی اگلی کہانی تک بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔